اس نے ٹائم دیکھا، شام کے 4 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ جلدی جلدی ہانیہ کا منہ دھلایا، 2 پونیاں باندھی، بیگ پہنا ہی رہی تھی کہ گھنٹی بج گئی۔ جلدی کریں بیٹا، باہر بھائی آ گئے ہیں، ٹیوشن کی دیر ہو رہی ہے۔ بیگ پہنا کر ہانیہ کو دروازے تک لائی۔ دروازہ کھولا تو باہر توقع کے مطابق بابر ہی تھا۔ بابر ان کی دکان کا لڑکا تھا، پچھلے 1.5 سال سے وہ ان کے پاس کام کرتا تھا، اور اب 2 مہینے سے 4 سال کی ہانیہ کو اسکول ٹیوشن لانے کے لیے ذمہ داری بھی بابر کے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ بابر سیڑھیوں سے اترا تو سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھول کے اس کی پڑوسن اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلی۔ وہ فلیٹ کا تالا لگا رہی تھی۔ بچی کا بیگ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ٹیوشن جا رہی ہے۔ ارے روبی، کیوں روز اتنی دور سے ٹیوشن خود لے کر جاتی ہو؟ یہ بھی تو ہانیہ والی ٹیوشن ہی جاتی ہے، بابر اور ہانیہ کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ اس نے خوش دلی سے روبی کو آفر کری تھی۔ نہیں نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی۔ روبی نے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے روبی، بابر ہمارا قابل اعتبار لڑکا ہے۔ اسے برا لگا تھا بابر کے لیے روبی کا ایسا انکار۔ روبی صرف مسکرا کے سیڑھیاں اتر گئی۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، فضول میں آفر کر دی میں نے۔ وہ برا مان گئی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا اور کمرے کا رخ کیا جہاں ہانیہ اور اس سے چھوٹا اس کا بھائی کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ پہلے یہاں پہ پیار کرو، پھر دوں گی کار، ہانیہ اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے بھائی کو کہہ رہی تھی، اور اس کے بیٹے نے فوراً آگے بڑھ کر بتائی گئی بات کو عمل کیا اور اس کی جگہ پہ پیار کر لیا۔ اس کے قدم کمرے کے دروازے پر ہی رک گئے۔ یہ کیا حرکت کی تھی اس کی بیٹی نے؟ اس کا جی چاہا کہ وہ اندر جا کے ہانیہ کو تھپڑ لگائے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ لازمی بات ہے بچی نے یہ کہیں نہ کہیں سے تو ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر وہ غصے سے پوچھے گی تو ہانیہ کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں بتائے گی۔ وہ کھانا رکھ کے ہانیہ کے پاس آ بیٹھی، اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ جو آپ نے ابھی بھائی سے ایسا پیار کرایا ہے میری گڑیا، یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ بڑے پیار سے پوچھا تھا بابر بھائی نے۔ بچی نے جھٹ بتا دیا۔ اس کی ماں دہل گئی۔ کیا وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ پھر پوچھا۔ ہاں، ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل رک گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو خود سے چپکا لیا۔ میری بچی میری ذمہ داری ہے، میں اس کے معاملے میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ روبی کی بات سمجھ میں آ گئی اس کے۔ بابر کو ڈانٹا بالکل فضول تھا، وہ مکر سکتا تھا۔ دکان سے ہٹا دیتے تب بھی کام کے لیے کسی لڑکے کی ضرورت تھی، تو ضرورت کام والا لڑکا بدلنے کی نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کے کام اور اسے لانے اور لے جانے کے لیے خود کرنے کی تھی۔ آپ کی بیٹی صرف آپ کی بیٹی ہے، دوسروں کے لیے وہ صرف عورت داد ہے۔ اسے آج سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔